کہ آبادی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہماری جو آبادی ہوتی ہے اس میں اگر میکسیمم لوگ مطلب 50% سے زیادہ لوگ اگر کما رہے ہیں تو وہ ملک جو ہے وہ اس کی معیشت اچھی ہوگی، اس ملک کے حالات اچھے ہوں گے۔ اگر کسی ملک میں کمانے والے کم ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں، تو وہ ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر پاکستانی کو یہ ذہن میں شعور رکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ کل ہم جو ہے بزنس کر کے، کوئی نوکری کر کے، کوئی اور خدمت انجام دے کے ہم پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کر سکیں۔ کم سے کم منیمم جو ہے کہ ہم کمانے والے کم سے کم بن جائیں۔ اگر ہم کمانے والے بن جاتے ہیں تو ملک کی ترقی میں ہمارا کچھ حصہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم کما نہیں رہے، فضول بیٹھے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے ہم نے، تو پھر ہم جو ہے ملک کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا ہے کہ کل پاکستان کے لیے آپ افیکٹو ثابت ہوں، آپ ملک کے لیے کچھ بہتر کریں، کچھ آپ بھی کمائیں، آپ کی زندگی بھی اچھی ہو، لیکن اس سے اس ملک کو بھی فائدہ ہو رہا ہو۔ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور قربانی کا جو لفظ ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے، قربانی دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے یہ وطن حاصل کیا اور ایسے ایسے دشمن سے لڑ کے یہ وطن حاصل کیا کہ جہاں سے ناممکن نظر آتا تھا کہ یہ وطن بن سکے گا، لیکن الحمدللہ یہ وطن بنا۔ اب اس کو قائم رکھنا ہے، بزرگوں نے ہمیں حاصل کر کے دے دیا، اب ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے، تو وہ قائم رکھنا ہمارے قدموں پہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں سینسیبل ہونا پڑے گا، ہمیں باشعور ہونا پڑے گا، ہمیں محب وطن ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے جو چیز ہے نا وہ پاکستان ہے، میری ذات بعد میں ہے، میرا خاندان، میرا گھر، میرا انٹرسٹ بعد میں ہے، سب سے پہلے یہ پاکستان ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان کے لیے میں کچھ اچھا نہیں کر سکتا تو مجھے کم سے کم برا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ملک کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا۔ ہم نے پڑھنے لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سیٹ عطا کرے گا، جو مرتبہ عطا کرے گا، یا ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا ہے، ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اس سے پہلے آپ ایک اچھے انسان بننا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں، اپنے پاکستانیوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، تو آپ جو ملازمت کر رہے ہیں، جو خدمت انجام دے رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا بعد میں۔ لوگوں کی بد دعائیں، لوگوں کے جو ساتھ آپ ظلم کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے روز آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اس لیے ہر لمحہ یہ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے، تعلیم آپ کو عقل دیتی ہے، فیصلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ جب آپ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر فیصلے اچھے کریں۔ اس ڈاکٹر کا کوئی فائدہ نہیں پاکستانیوں کو جو صرف اپنی فیس کے لیے کام کرتا ہے، اس کاروباری شخص کے لیے کوئی فائدہ نہیں پاکستان کو جو صرف اپنے کاروبار کو پہلے رکھتا ہے۔ اس جرنیل، اس وکیل، اس استاد، اس کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، وہ اگر اپنے ذاتی انٹرسٹ کو سامنے رکھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے جب ہم نے پاکستان کو کچھ دیا ہو۔ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، ہم سب نے جہاں جہاں پہ ہیں ہم نے کام کر کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، میں استاد ہوں، آپ نے پڑھ کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ میں استاد ہوں، میں نے پاکستان کو پڑھا کے مضبوط کرنا ہے۔ ایک مزدور نے مزدوری کر کے اپنا خون پسینہ بہا کے اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایک جو فوجی ہے، ایک سپاہی ہے، اس نے اپنا جو ہے وہ اپنی جان دے کر، اپنی
کوششیں کرنے کر کے اس ملک کی سیکورٹی کو یقینی بنانا ہے، تب یہ پاکستان مضبوط ہوگا۔ اگر ہم دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈالیں کہ دوسرے سنبھالیں، نہیں، ہر بندہ اپنا کام کرے گا تو کوئی بھی دنیا کا دشمن ہماری طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تو آج کی جو بات تھی وہ یہ ہے کہ تعلیم کے بعد جو مین مقصد ہے، جو مین ٹاپک ہے، جو سبق آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس تعلیم کے بعد یہ مقصد لے کے، یہ شعور لے کے باہر جانا ہے کہ میں نے اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ کمانا ہے، اپنی زندگی میں نے کچھ اچھی کرنی ہے، لیکن اس سے زیادہ میں نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو بہتر کرنا ہے میں نے، تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور ہم سب بھی اس کے ساتھ ساتھ ترقی کریں گے۔